ہمارے کہتے ہیں کہ سجن دشمن مرے تو خوشی نہ کرو کیونکہ سجنا بھی مر جانا. یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے ویسے، لیکن ہماری پنجابی میں بہت مشہور سینگ ہے اور بہت ڈیپ مطلب ہے اس کا. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دوسروں کے مرنے پہ یا اپنے دشمن کے مرنے پہ خوشی نہیں کیجیے، کیونکہ مرنا تو ہم سب نے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان جو نہیں بھی کہتے ان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ان کو اپنے اعمال کا اس لیے ڈر نہیں ہوتا کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے. تو ہماری جو اس وقت کی جو میں کیا کہوں، ان کی بھی یہی خیالات ہیں. میں پولیٹیکل تو ہوں نہیں، تو میں پولیٹیکل کو انالیسز آپ کو دے نہیں سکتی، اور نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے اس طرف. میرا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو اس وقت ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ دینا ہے یہ ان سب حالات کا. سو بیئر وتھ می، آئی ٹرائی مائی بیسٹ. شروع کرتے ہیں. دو طرح سے شروع میں کروں گی. ایک طرف سے میں شروع کروں گی دنیاوی حالات سے، اور ایک طرف سے پھر میں شروع کروں گی اسلامک انسیڈنسز سے. تو دنیاوی میں آپ کو بتاتی ہوں. ہٹلر جو تھا، ہٹلر سے پہلے نپولین تھا. نپولین نے بہت تباہی مچائی، بہت زیادہ تباہی مچائی. مر گیا، زندہ نہیں بچا نا. مرا کیسے تھا؟ نمونیا سے مرا تھا. سچ اے لاف. ہٹلر کو ہم کہتے ہیں بہت، میں جب شادی ہو کے یہاں پہ میں جب آئی تھی اس کا تبھی برلن کے ارد گرد وال تھی. ہم لوگ 1-2 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں، ہر جگہ پہ وال آ جایا کرتی تھی. اور یہ سب نتیجہ تھا ہٹلر کی رانگ ڈیسیجنس کا. ہر جگہ چڑھ جایا کرتا تھا لے کے اپنی فوج. اور ہٹلر کی جو نفرت تھی جوئش کے ساتھ، یہاں پہ ابھی تک جوئش سیمیٹری ہے. میں کبھی آپ کو تھوڑی موسم کھلتا ہے تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے ضرور دکھاؤں گی. ایک بہت بڑی سیمیٹری ہے جس میں یہاں پہ، اور پھر گیس چیمبرز ہیں، آپ وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں جا کے وہاں پہ ٹور. اور میں نے کیا ہوا، اور انسان کا دم گھٹ جاتا ہے وہاں پہ دیکھ کے. ٹھیک ہے، جوز جو ہے آج کل پیلسٹین کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. لیٹس اسٹے فیئر. تو ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا، اچھا کچھ کہتے ہیں کہ اس کی سائیکولوجیکل وجہ یہ ہے، جو یہاں پہ زیادہ مطلب جو ڈیٹیل جو پرانے لوگ ہیں جن سے بات ہوتی تھی، کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے تو میں نے بہت ریسرچ کی بھی اس پہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہٹلر جو تھا World War I سے پہلے، ہی واز 15-16 ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کو ایک جوئش لڑکی کے ساتھ پیار ہو گیا تھا. لیکن کیونکہ یہ لوگ بہت جو تھے وہ غریب تھے اور اس کا باپ نہیں تھا، مطلب یہ وہ ولی اولاد تھی، تو وہ مانی نہیں، وہ لوگ مانے نہیں. اور وہاں سے اس کا بیسک ہیٹ جو اس کا تھا وہ وہاں سے. دیکھیے ہر چیز جو انسان، ہر ایکشن ہیز اے ریئیکشن، اینڈ ہر ریئیکشن ہیز ایکشن. یہ سائیکالوجی میں سمجھنی پڑتی ہے بات. یہ ہمارا دماغ ٹک ہی ایسے کرتا ہے. ہم جو مرضی کر لینا، ہم اپنے دماغ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارا دماغ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. تو کوئی چیز کسی جگہ پہ زندگی میں آپ کو کلک کر جائے تو اس کا بدلہ آپ ساری دنیا سے اتارتے پھرتے ہیں. جیسے ہٹلر نے جوز کے ساتھ اتارا تھا، اس کے ہم سب گواہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نہیں مارا تھا جوز کو. آپ کہہ سکتے ہیں لاشیں دکھاؤ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ دکھاؤ ان کے خاندان والے سے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب کہنے کو کیا ہے، انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس وقت بھی ڈینائی کرتے تھے. اور یہاں پہ جو میرے پرانے کرسچنس تھے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے، بہت لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو ساری ڈیٹیل نہیں سنا سکتی، بٹ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ٹو این ایکسٹینٹ وہ ہٹلر جس طرح ابھی ہے نا کہ مطلب ہم فوج کے ساتھ جو ہے اٹینشن، اور فوج بھی کیا پیسے کے ساتھ اٹینشن ہے، تو اس وقت ہٹلر کے ساتھ ایسے ہی لوگ اٹینشن تھے. لیکن جب اس نے جوس کو گیس کرنا شروع کیا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں، دس از ناٹ رائٹ، دس کین ناٹ بی رائٹ. کیونکہ لوگوں کے نیبرز تھے، لوگوں کے جاننے والے تھے، لوگوں کے 40 سال پرانے رشتے تھے ان لوگوں سے. جیسے پارٹیشن ہوئی تھی. نیکسٹ پارٹیشن کا ہم دیکھ لیتے ہیں. پارٹیشن جب ہوئی تھی، پارٹیشن لڑ رہے تھے، ایک دن میں نہیں ہوئی تھی پارٹیشن. کب سے لڑ رہے تھے. 1857 میں پہلا، میرے خیال میں جو اس کا وہ عامر خان کی فلم بھی بنی ہوئی ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، جو پہلا سردار تھا جس نے جان دی تھی. میں اس کا نام لکھ دوں گی، مجھے اس کا نام یاد نہیں. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. ہیروز کے نام نہیں بھولنے چاہیے، لیکن میں اس کے اتنی ڈسٹربڈ ہوں کہ مجھے کچھ صحیح الفاظ نہیں سمجھ آ رہی. ایم ٹرائنگ ٹو کمپوز مائی سیلف. تو وہ جو تھا اس منگل سنگھ، اس نے جان دی تھی. اس کے بعد چلتی رہی تحریک، تب بھی دبا دیا تھا، مار کٹ کے لوگوں کو. لیکن ہوا کیا تھا کہ برٹش جو کمپنی تھی اس کو جانا پڑا اور برٹش راج کو آنا پڑا. پھر بھی لیکن لوگوں نے سانس نہیں لینے دیا. کتنے لوگوں نے شہادتیں دی.
اور اس کے بعد ایونچولی جالا والیا میرے خیال میں نام تھا نا، جو 1919 میں جنرل ڈائر نے جو تماشا پیش کیا تھا وہاں پہ، وہ کیا تھا؟ اٹ واز اے بیسک ہیٹریٹ جو ہے نا، وہ انسان سے بہت سارے ایسے کام کرا جاتا ہے جو جیسے کہ ہوئے. تو اس نے جب یہ کیا، اور اس سے جب برٹش کے آفیسرز نے پوچھا تو اس نے کہا کہ I'll do it again if I have to, because they are not humans, they are less than dogs. یہی مینٹیلٹی ہماری آرمی کی ہے، یہی مینٹیلٹی ہماری ایلیٹ کلاس کی ہے. they are dogs, they are not even dogs, they're not even worth it کہ ان کی لاشیں ہی واپس کر دیں. they're not even worth that. تو یہ تب جیل ڈائر نے کہا تھا. لیکن برٹشرز کو اتنا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے، نو میٹر واٹ دے ڈیڈ، اتنا ان کو کریڈٹ میں ضرور دیتی ہوں، کیونکہ ایک پوائنٹ پہ آ کے اسپیشلی جالا والیا کے قصے کے بعد دے انڈرسٹوڈ کہ ہم اب اس قوم پہ حکومت نہیں کر سکتے، بس جتنی ہو گئی سو ہو گئی، اب ہم نکلیں گے یہاں سے، اب سیف ایگزٹ ہمیں چاہیے. ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ قوم ہمیں اپنے اوپر جو ہے نا حکومت وہ نہیں کرنے دے گی. ان کو بھی تک سمجھ نہیں آئی. میں حیران ہوں، ایک حسین رضوی کے نقوی سم تھنگ کوئی فیس بک پہ لکھ رہے ہیں، اینڈ ہی از سیئنگ کہ اس آدمی کو ضرورت کیا تھی کنٹینر کے اوپر جا کے نماز پڑھنے کی. استغفر اللہ. اس کو ضرورت کیا تھی نماز جا کے، اور جواب دیا جب کہ حضرت حسین کو کیا ضرورت تھی نماز پڑھنے کی، تو انہوں نے کہا جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے مت ملاؤ. کیوں نہ ملاؤ؟ یا حسینیت رہے گی یا فرعونیت رہے گی، یہ ڈیسائیڈ میری قوم کو کرنا ہے. میری قوم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی پیپل، آئی ایم سو پراؤڈ آف میرے جو شہید ہیں. میں کل سے میں اکیلی بیٹھی یہاں پہ، آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو گو ٹو اینی بڈی. کسی کو دل نہیں کرا فون کرنے کا، بات کرنے کا کسی سے دل نہیں کرا. اب بات آتے ہیں اللہ کے رسولوں کے اوپر. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال لوگوں کو تبلیغ کی، کچھ نہیں ہوا. آخرکار فلڈ آیا، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کتنی تبلیغ کی، نہیں باز آئے، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. نیک آدمیوں کو اٹھا لیا، نیک آدمیوں کو باہر نکال لیا. ان کی بیوی کیونکہ ہستی تھی تو وہ ان لوگوں کی طرف تھی، تو اس کا مجسمہ آج تک وہاں کھڑا ہے. یو کین گو اینڈ واچ اٹ، یو کین سی اٹ ان انٹرنیٹ، گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو آج تک نظر آتا ہے. فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کی چمڑی ادھڑوا دی تھی. حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کو پیراڈائز ملے گی، اور فرعون کا کیا حال ہے؟ وہ ابھی تک ننگا پنگا مصر کے اس میں پڑا ہوا ہے، میوزیم میں. لوگ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں ننگ دھڑنگ کو. پیسہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. یہ اچھا تھنکنگ جو ہے ان کی پیچھے جو سب جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اتنی لمبی تمہید کا اینڈ کیا ہے کہ یہ تھنکنگ ہے. دس از دا وے دا برین ورکس، دس از دا وے. یہ جو نارسسسٹ اور جو پاور ہنگری لوگ ہوتے، دس از دا وے دے برین ورکس. میں نے آپ کو اتنے لوگوں کی کہانیاں سنائی ہیں. ان کا دماغ ایسے کام کرتا ہے. ان کی تھنکنگ آپ چینج نہیں کر سکتے کہیں جا کے کہنے سے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں فلانے. سب کرپٹ ہیں، جج کرپٹ ہے، فوج کرپٹ ہے، گورنمنٹ کرپٹ ہے، ایون پی ٹی آئی کی قیادت کرپٹ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کرپٹ نہیں ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں رہے، اب وہ پاکستانی ہیں. دے آر پاکستانیز، دے آر ناٹ پی ٹی آئیز. بڑا ایک عجیب سا لفظ کہتے ہیں، مجھے پہلے کافی عرصہ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ نہ میں گندے الفاظ سنتی ہوں نہ میں ان کو، لیکن مجھے کچھ عرصے سے میں نے کسی سے پوچھا کہ اس لفظ کا واٹ ایگزیکٹلی وائی از اٹ اے گالی، یو نو، یہ جو کہتے ہیں ان کو. تو بات انہوں نے مجھے بتایا پھر کہ یہ یوتھ کو اس طرح سے کر کے وہ کرتے. تو میرے خیال میں آج سے ان کو جو دوسرے آئی تھنک دے آر کالڈ پٹواریز. آئی تھنک دیٹ از اے ویری بیوٹیفل نیم، پٹواری. یو نو، پٹواری از دا پرسن جو لینڈ جو ہے وہ اس کو کرتا ہے. اور ایم آئی رانگ؟ آئی ڈونٹ نو. تو ان کو یزیدی کہنا چاہیے نا. یہ تو ان کا نام تو پھر صحیح نہیں ہے نا. یہ ہاں لینڈ تو دیتے ہیں لوگوں کو، خریدتے تو ہیں لینڈ دے کے. انہوں نے جرنلسٹ کو لیٹلی سب کو لینڈس دیے ہیں، خریدا ہے کیونکہ ہماری رپورٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو ان کو سب کو دیے. مجھے پوچھنا یہ ہے، مطلب میرا سوال یہ ہے صرف،
معصومانہ سا سوال ہے، میری عادت ہے سوال پوچھنے کی، کہ جو اتنے لینڈز ان جرنلسٹ کو ملے ہیں اس میں سے ان کی قبر میں کتنے لگیں گے؟ 2 گز، باقی تو یہیں رہ جائے گا، وہ بھی ان کو 6 میٹر نیچے ملے گا، اوپر تو ان کو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا. تو کیا کر رہے ہو یار؟ ان لوگوں کو بس میرا ایک ہی پیغام ہے، اور میرے لوگوں کو بھی میرا ایک ہی پیغام ہے، جس مقام پہ اس وقت ہم آ گئے ہیں وہاں پہ یا حسینیت رہے گی یا یزیدیت رہے گی. فیصلہ آپ کا، ایمان آپ کا، آخرت آپ کی، قبر آپ کی، ڈیسیژن آپ کا، یزیدیت یا حسینیت.